وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید پڑھنے کے 4 بڑے مقاصد ہیں، جن میں پہلے مقصد کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا مقصد کون سا ہے؟ کہ ایک حرف کی جگہ کم سے کم ہم دوسرا حرف نہیں پڑھیں۔ جیسے اردو میں الفاظ ہی سے معنی پیدا ہوتے ہیں، ایسے عربی میں الفاظ ہی سے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھیں گے تو ظاہر معنی بھی پھر بدل جائے گا۔ جیسے ہم اردو داں اکثر عربی میں جو عین ہے اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، جیسے ایاک نعبد، علم یجعل، یہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو قوف ہے اس کو کاف پڑھتے ہیں، اسی طرح جو تو ہے اس کو تا پڑھتے ہیں، اسی طرح ذال ہے، زا ہے، سین ہے، صاد ہے۔ یہ جو ملتے جلتے الفاظ ہیں جو ہمارے اردو میں بھی ہیں، تو اردو میں ہونے کی وجہ سے ہم روزمرہ میں اس میں تمیز نہیں کرتے، اردو میں تو سب ایک جیسا ہوتا ہے، تو عربی میں بھی ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو تجوید کا پہلا مقصد رکھا ہے وہ کم سے کم ایک حرف کی جگہ ہم دوسرا حرف نہیں پڑھیں۔ اس کے لیے شروع سے آپ نے مخارج پڑھے، دانتوں کے نام یاد کیے، زبان کے حصوں کے نام یاد کیے، گلے کے حصے کے نام یاد کیے، پھر الگ الگ سیٹ میں حروف کے مکمل سیٹ کا نام یاد کیے۔ پھر اس کے بعد قاعدے شروع ہو گئے تھے، جس میں آپ نے الف کا، لام کا اور را کا قاعدہ سماعت کی۔ بیچ میں انہوں نے پھر سے وہ الفاظ شروع کر دیے جن میں آپس میں تشابہ ہیں، جو آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو آپ نے عین اور حمزہ میں فرق نوٹ کیا اور اس پر مشق کیا ہے، تمرین بھی آئی اس میں۔ اس کے بعد تا اور تو، اس کا بھی مشق ہوا۔ اس کے بعد سا، سین اور صاد، ایک ایک حرف کا آپ نے ہجہ بھی پڑھا ہے اور قرآن شریف کے الفاظ میں بھی اس کا مشق کیا ہے۔ اس کے بعد ہا اور ہا، ہر ایک کی صفت بھی بیان ہوئی اور آپ نے اس کا مشق بھی کیا ہے۔ آج کے سبق میں آج آپ نوٹ کریں گے ذال، زا اور وہ، ذال، زا اور وہ۔ دال کے بعد جو حرف ہے ذال، اس کو پتلا پڑھیں گے اور نرم پڑھیں گے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا صراط الذین، دیکھیے لذین، یا ارأیت الذی یکذب فذلک الذی، دیکھیے میں زبان کی نوک باہر نکال رہا ہوں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ زا بن جائے گا۔ اور ابھی کیا بتا کہ تجوید پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ایک حرف کی جگہ ہم دوسرا حرف نہیں پڑھیں گے اور یہ باعث سے گناہ ہے۔ اس میں تمیز کا آ جانا، اس کو سیکھ لینا تجوید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے سبق میں ہم مشق کریں گے، بار بار پڑھیں گے۔ جیسے اردو میں بار بار بولنے کی وجہ سے ہم قرآن میں بھی غلط پڑھ رہے ہیں، تو ایسے ہی بار بار مشق کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے یہ جو حروف ہے جس کو ہم غلط پڑھتے ہیں وہ صحیح ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم مشق کریں گے ذال کا۔ اس کے بعد ہے زا، زا بالکل اس کے برعکس ہے، را کے بعد جو حرف ہے زا، اس کو پڑھیں گے سختی کے ساتھ اور تھوڑی بہت اس میں سیٹی کی آواز آئے نسبتاً، یعنی ذال میں تو بالکل سیٹی کی آواز نہیں ہے، لیکن اس میں سختی کی وجہ سے تھوڑی بہت سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اس کو رکھا کہاں گیا؟ حروف صفیریہ میں، یعنی سیٹی والی حروف میں۔ تو زا میں سختی ہے اور سیٹی کی سی آواز ہے، بالکل اس کے برعکس، کس کے؟ ذال کے بالکل برعکس۔ اور تیسرا حرف ہے اس میں غو، یہ تینوں حروف ہم مکس کر دیتے ہیں، ورنہ اردو میں کسی ایسے حرف کو لائیے جس میں غو ہو تو آپ وہ زا ہی پڑھتے ہیں۔ جیسے دیکھیے بڑا ظالم آدمی، سچ بتائیے ظالم میں جو اردو آپ نے بولا زا ادا کیا، غو ادا کیا، آپ نے زا ہی ادا ہوا۔ تو اس لیے ان تینوں حرفوں کو، اس میں مخارج کا وہ لحاظ نہیں رکھا گیا۔ شروع میں جب پھر آپ پریشان ہوں گے قاری صاحب، شروع میں تو آپ نے تو سا، ذال، غو کو پڑھایا، یہاں پر تو کچھ حروف الگ الگ نہیں، یہاں پر ان حرفوں کا مشق آپ کو کرا رہے ہیں ایک ساتھ کہ جن میں آپس میں بہت زیادہ تشابہ ہیں، جو آپس میں مل جاتے ہیں، اسی لیے وہ مخارج کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ ذال ہے، زا ہے، وہ ہے، یہ حروف آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو عربی میں جب بھی آپ ضوا کو پڑھیں گے تو زبان کی نوک کا باہر نکلنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ حرف موٹا پڑھیں گے، ورنہ آپ اس کو آپ نے پتلا پڑھا تو ذال
اور ضا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے میں اگر پڑھوں از تو آپ کو پتہ چلا میں نے ذال پڑھا، کیوں؟ پتلا پڑھا، اور اگر پڑھوں او اب آپ کو پتہ چلا میں نے وہ پڑھا ہے۔ سیم مخرج ہیں دونوں کا، لیکن صفت میں فرق ہے، ذال پتلا ہے اور ضا موٹا ہے۔ اب نوٹ کر لیا آپ نے؟ تو آج جو مشق کریں گے وہ ذال، زا، وہ، اور ایک حرف ہے حرف حافیہ، وہ ہے ضاد۔ بالکل دال کسی بھی آواز نہیں ہے اس کی کہ بالکل آپ داد یوں پڑھیں، پتلا پڑھیں، نہیں۔ ایک تو اس کو موٹا پڑھیں گے، دوسرا یہ کہ اس کو نرم پڑھیں گے، اور جماؤ اس کو جم کر آواز کو ادا کریں گے، جماؤ کسی کیفیت پیدا کریں گے۔ یہ تین اس کی صفت ہے، ایک تو جما کر اس کو آواز کو نکالیں گے دبا کر، اور اس کو نرم پڑھیں گے، اور اس کو بہت موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پتلی آواز میں پڑھی تو یہ دال کسی آواز کو پیدا کر دے گا یہ حرف، تو اس کو پڑھیں گے ضاد۔ ضاد نہیں پڑھیں گے جو اردو میں ہم پڑھتے ہیں، تو بالکل اس کو پڑھیں گے ضاد۔ اگر آپ پوچھیں کہ یہ ذال کے مشابہ ہیں یا کہ دال کے مشابہ ہیں، تو کہا جائے گا یہ دال کے مشابہ ہیں نہ کہ ذال کے مشابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 4 حرف ہیں، ان 4 حرفوں کا ہم مشق کریں گے۔ دیکھیے ذال کی آواز، ابھی شروع میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ایک تو اس کو پتلا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، اور نرم پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، ذا، ذی، ذو، دوبارہ ذا، ذی، ذو، از، اذ، اذ، از، اذ، اذ۔ زبان کی نوک تھوڑی سی اور باہر نکال کے ادا کریں۔ دیکھیے ذا، ذی، ذو، از، اذ، اذ۔ اب آپ ذرا پڑھیے صراط الذین ارأیت الذی، پہلے کیا پڑھتے تھے؟ ارأیت الذی، وہ پھر زا بن جاتا ہے۔ یہ ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، ارأیت الذی یکذب، اسی طرح فذالک الذی۔ تو نوٹ کیا آپ نے، اس میں سب میں زا نہیں ہے، ذال ہے۔ جب تلاوت کریں جب بھی یا ایھا الذین آئے تو اس کو یا ایھا الذین نہیں پڑھیں گے بلکہ یا ایھا الذین۔ تو یہ ذال ہے، یہ نرم پڑھا جائے گا اور پتلا پڑھا جائے گا۔ نوٹ کیا آپ نے؟ اب آگے کیا ہے؟ زا ہے۔ زا کو ہمیشہ سخت پڑھتے ہیں، زینب، زکات، زیتون، زینہ، خوبصورتی، زی، سب میں دیکھیے زا ہے۔ اب اس زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا مشق کریں گے۔ دیکھیے زا، زی، زو، دیکھیے سختی ہے اس میں۔ دوبارہ زا، زی، زو، سختی اور پیدا کریں، زا، زی، زو، از، از، اوز، از، از، اوز۔ تو یہ ذال اور ذا میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے بظاہر؟ کہ ذال نرم اور ذا سخت۔ تو قرآن شریف میں جب کبھی آپ تلاوت کریں، دیکھیے کچھ دنوں آپ کو محنت کرنا ہوگا۔ قاری صاحب ہم تلاوت کو دیکھیں، آنا کو سیکھیں یا حروف کو دیکھیں، یہ شروع میں مشکل ہوگا، کچھ دنوں جب آپ لرننگ میں ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں انڈر لائن کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو دے دے گا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، خوف خدا پیدا کرے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اللہ آپ کو سکھائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم ضرور دے گا، وہ سکھا دے گا، مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو ذال اور زا۔ تیسرا حرف ہے وہ، سیم ذال کے مخرج سے ادا ہوتا ہے۔ آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ سا، ذال اور ذا تینوں کے ایک ہی مخرج ہیں۔ نام کیا ہے؟ حروف لثویہ، کہ زبان کا سرا، زبان کی نوک جب سامنے کے 2 دانتوں کے آگے نکلیں، اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم اسی طرح وا کو پڑھیں گے، لیکن یہ ہے یہ موٹا اور ذال پتلا۔ دیکھیے وہ، وی، وہ، وہ، وی، وہ، او، ایو، زبان کی نوک باہر نکلیں ورنہ نہیں ادا ہوگا۔ او، ایو، او،
بہت دو چیزوں میں توجہ دیں، زبان کے نور باہر نکلی رہیں اور حرف کو موٹا پڑھیں، خود ہی ادا ہوگا۔ دیکھیے او، ایو، او، پھر شروع سے وہ، وی، وہ، او، ایو، او۔ تو یہ نوٹ کیا آپ نے، وا کو جب کبھی پڑھیں جیسے والمون، والمین، والمن، ایسے ہی پڑھیں گے، اردو کی طرح نہیں ظالمن، پھر غلط ہو جائے گا، پھر یہ کیا بنے گا، زا بنے گا، اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ چوتھا حرف ہے بود، اس کو مشابہ بالدال اگر آپ پڑھیں گے تو ان تمام چیزوں کے تشابہ سے نکل جائیں گے، کیونکہ اہل عرب اس کو بالکل صاف مشابہ بالدال پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو پانی پتی لہجہ ہے تو اس میں اس کو ذرا برا تھوڑی بہت اس میں بو آتی ہے مشابہ بالذال کی، جس سے یہ ذرا حرف مشکل بھی ہو جاتا ہے، عام آدمی اس کو ادا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تقریباً ذال اور دال کی بیچ کی آواز کسی آواز لگتی ہے۔ تو اگر اس کو ہم عربوں کی طرح جب ادا کریں گے تو بالکل آسان ہو جائے گا۔ جو بھی ماہر مشاق قاری ہوتا ہے اس کو اپنی آواز میں پڑھتا ہے، اس کی اپنی آواز ہے، لیکن جب ہم اس کو عربوں کی طرح مشابہ بالدال پڑھیں گے تو پھر سارے باتیں ختم ہو جاتی ہے، وہ لفظ ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے کسی بھی قاری صاحب کی تلاوت آپ سنیں جو امام حرمین ہیں تو مشابہ بالدال ہی پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک تو اس کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، اور مشابہ بالدال پڑھتے ہیں۔ ہم بھی ویسے ہی پڑھیں گے، کیوں ہمارا نبی کا فرمان ہے کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے اور ان کی آواز میں پڑھو۔ تو یہ اب اس کے بش کرتے ہیں، دو، دوئی، دو، دو، دوئی، دو، آو، ایو، اوب، آب، ایب، اوب، آب، ایب، اوب۔ اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ چاروں اکٹھے یہ کے بعد دیگرے، ٹھیک۔ اب دیکھیے از، از، ایک نرم ایک سخت، دوبارہ از، از، آگے او، وہ ہے او، آگے اوب، اوب، نیچے از، از، اب، او، اوو، اوب، از، از۔ آپ نے فرق محسوس کیا؟ اب یہ چار حروف آج آپ نے آج کے سبق میں نوٹ کیے، جس میں سے ذال ہے پتلا اور نرم، زا ہے سخت اور سیٹی کی سی آواز، اس کے بعد وا ہے موٹی آواز کے ساتھ لیکن موٹی آواز میں پڑھیں گے اس کو، سین کس کا مخرج ہے؟ ذال کا مخرج ہے۔ آخر میں ہے ضاد جس کو مشابہ بالدال پڑھیں گے۔ تمرین میں قرآن شریف کے الفاظ پڑھ لیجیے، اس کے بعد سبق ختم کرتا ہوں، شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ دیکھیے ذال کا مشق ہے، ذالکا، سب قرآن شریف کے الفاظ ہیں، اب اس طور پر آپ تلاوت کریں گے، ذالکا، ذکرن، اعوذ، اعوذ باللہ جب پڑھیں گے یہ خیال رکھیں گے، اعوذ، یکذب، یا اس کو پڑھیں یکذب، نذیر، انذر۔ کس چیز کو نوٹ کیا آپ نے اس پوری لائن میں؟ ذال کو۔ ذال کو ہمیشہ نرم اور پتلا پڑھیں گے۔ اب زا کو پڑھیں گے، رزق، زیتون، زجاج، زوجۃ، فاز، زرع۔ اب ہے وہ، اس کو ذال کی طرح پتلا پڑھیں گے لیکن موٹا پڑھیں گے، لیکن ذرا ذا کے مخرج کے ساتھ ہی کہ یہ زبان کے نوک جب سامنے کے دو دانتوں کے باہر نکلے، لیکن ذرا پر پڑھیں گے اس کو۔ دیکھیے والمن، وَلَّ، وَهُورٌ، ذَلِيلٌ، وَلِيلٌ، وَعْظٌ، حَظٌ، ظَاهِرٌ،
اس کو ایک دفعہ پھر پڑھیے، ظالم، ولا، وہور، ولیل۔ اگر اس کو پتلا پڑھ لیتا ہوں ذلیل، پھر کیا بن جائے گا؟ یہ ذال بن جائے گا۔ سیم مخرج ہے لیکن موٹا اور پتلا کی وجہ سے حرف بدل گیا، جیسے تا اور طا بدل جاتا ہے، سین اور صاد بدل جاتا ہے، قاف اور کاف بدل جاتا ہے۔ یہ 4 حروف ہیں جس میں صرف فرق کس چیز کا ہے؟ پتلا اور موٹے پن کا ہے۔ وعظ، حظ، ظاہر۔ اب یہ ضاد پڑھیں گے، ضل، ضحک، فاض، ضرب، ارض، عریض۔ دوبارہ سے، ضل، ضحک، فاض، ضرب، ارض، عریض۔ شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ اگلی اتوار کو پھر دوسرے حرف کا مشق کرنے کے ساتھ ہی پھر دوبارہ سے انشاءاللہ قاعدے شروع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔